إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں انسان ہیں اور پتھر ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اور اللہ مالک فرماتے ہیں جس پر تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم جو اللہ ذوالجلال انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع تربیت اولاد ہے۔ اولاد والدین کے پاس اللہ کی امانت ہیں اور ان کی تربیت انسان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن جہاں والدین کے حقوق کا سوال ہوگا وہاں والدین کو اس سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اس لیے کہ تربیت بچے بندے کی رعایا ہیں اور وہ اس کا ذمہ دار ہے، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا
اور اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح اور تربیت کرنا انسان پر واجب ہے۔ والدین کو اس بات کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری صرف اولاد کو کھانا مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، بہترین نوکری مہیا کرنا، اچھا گھر مہیا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی ذمہ داری ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی ان کا فریضہ ہے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح اور تربیت کا کام کریں تاکہ سب جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راعٍ وہو مسئول عن رعیہ، حکمران اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا والرجل راعٍ فی اہلہ، اور فرمایا ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، آج کل کہا جاتا ہے او جی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ اولاد کی تربیت کریں۔ فرمایا نہیں، خامد کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، ہر عورت اپنے خامد کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ گھر والوں میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، ان کا نگران اور محافظ بتلایا گیا ہے۔ ہر ایک کے بارے سوال ہوگا کہ کہاں تک اس کی اسلامی تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا صدقہ جاریہ کر دیا، کہیں پیسہ مسجد میں لگا دیا، دین کے کاموں میں جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، یا کسی کو علم پڑھا دیا، علم بتلا دیا، دین کی طرف کسی کو لگا دیا، فرمایا اس کا بھی یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی، وہ اس کے لیے اللہ ذوالجلال سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ قبر میں ہے، اولاد کہہ رہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کریم میرے ابا جان میری اماں جان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا۔ اگر ہم اولاد کو یہ سکھائیں گے تو وہ یہ دعائیں پڑھیں گی، ورنہ بہت ساری اولاد ایسے ہے والد کا جنازہ سامنے ہے، والدہ کا جنازہ سامنے ہے اور انہیں دعائیں بھی نہیں آتی کہ ان کے لیے میں نے کیا مانگنا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مرنے کے بعد کے لیے نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لیے دعا کرے، اولاد کی رہنمائی کرے، انہیں نیک اور صالح بنانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ ذوالجلال نے نگران اور ذمہ
ذمہ دار بنایا ہے اور وہ آخری وقت تک اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا اپنی ذمہ داری کو دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ نبھائے، ورنہ اگر موت آ گئی خاموشی میں رہا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز کا وقت آیا ابھی سویا ہوا ہے، ابھی کام کرنا ہے، آج کل اس کے امتحانات ہیں لہذا قرآن سے بھی چھٹی کرا دو، نمازیں بھی اپنے وقت پر پڑھ لے گا، کوئی بات نہیں ابھی چھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ماتحتوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرتے ہوئے اگر وہ اس کو موت آ گئی، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ والدین اولاد کے ذمہ دار ہیں، اولاد والدین کی رعیت ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں تو ہم خوب محنتیں کرتے ہیں، ان کا سٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، ان کا لیول اچھا ہو جائے، دنیا میں یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، وہاں کا بھی لیول ان کا چاہیے، جنت میں ان کو کون سا درجہ ملے گا؟ میرے بھائیوں دوستو، اور عوام دنیا کے سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں، آخرت کا سٹینڈرڈ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودان او ینصران او یمجسان، فرمایا ہر بندہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فرمایا پھر اس کے ماں باپ چاہیں اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں۔ کیا معنی؟ ہر بچہ پیدائش کے وقت صحیح مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا صحیح مسلمان رہنا اس کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ماحول جیسا ہو، اگر والدین مسلمان ہیں، اسلامی تربیت کرتے ہیں تو بچہ بھی اسلام کی طرف آ جائے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح جان لیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کے اندر نیکیاں ہو، ہماری اولاد کے اندر صالحیت ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے، اگر ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہوگی، ہم دین کے احکام پر چلیں گے، اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں کو بھی ادھر چلا دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے خود کوتاہیاں کی اور یہ اس بات کی آرزو کی کہ ہماری اولاد بڑی نیک اور صالح ہو، تو میرے بھائیو یہ بات بڑی مشکل ہے، کیونکہ ماحول انسان کو اس کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ یہ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میرے بھائیوں پڑھیے جا کر، سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہنے چاہیے، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ ابھی چھوٹا ہے رہنے دو، اب اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے، اس کی گروتھ کم ہو جائے گی، یہ فلاں ہو جائے گا، جب بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب بڑا ہوگا وہ آپ کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا، پھر جو چاہے سو کرے گا، اسے یہ پتہ نہیں ہوگا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال کر پھینک دی اور فرمایا بیٹا ہم آل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ کیا مانا؟ بچپن میں ہی یہ تربیت کر دی اور ساری زندگی وہ تربیت رہتی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، اور میں کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پورے برتن میں پھیرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، یا غلام
سم اللہ، اے بیٹے جب کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، خود میں بے یمین کل بے یمین کا کل ما یلی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ نہیں ہے کہ سارے برتن میں تمہارا ہاتھ پھرے۔ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میرا ہاتھ کبھی اس طرح نہیں گیا۔ یہ بچپن کی تربیت ہے بھائی، اگر ہم بچپن میں تربیت کریں گے تو اولاد کے دماغ میں وہ نقش ہو جائے گی جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اولاد کو بٹھایا، دنیاوی معاملات میں مشورے تو کرتے ہیں، کاروبار کا کیا حال ہے، کیسے کاروبار چلانے ہیں، کبھی ان کی آخرت کا بھی سوچا۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اس کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ سورہ لقمان پڑھ لیجئے، فرمایا یا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یاد رکھنا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی تبلیغ کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، توحید کا مفہوم بتلانا چاہیے، شرک کی تمام موجودہ شکلوں سے بچوں کو ڈرانا چاہیے تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں، اولاد کو بتانا چاہیے اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، نفع نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، داتا صرف اللہ ذوالجلال ہے، لہذا اسی کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اور خوف بھی صرف اسی کا ہو اور اسی پر بھروسہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اور بھی وصیتیں فرمائیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا، پھر 2 سال اس کی دودھ چھڑائی کی مدت ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں اے میرے بندے انشکر لی، میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر، میرا شکر کر، والدین کا شکر کر۔ جس نے والدین کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین تمہیں شرک کا حکم دیں، رب کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی ناراضگی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر والدین یہ کہیں کہ رب کی نافرمانی کر، یہ شرک کر، یہ بدعات کر، یہ چڑھاوے چڑھا، یہ کل ساتے چال، یہ میلاد کر، یہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر، تو فرمایا یہ ان کی بات نہیں ماننی۔ آج کئی خامد جب نئی نئی شادی ہوتی ہے بیویوں کو کہتے ہیں مجھے پردہ پسند نہیں ہے، مجھے تیرے بال پسند نہیں ہے، ان کو چھوٹے کر، یہ پردہ منہ سے ہٹا۔ او میرے بھائی اگر وہ یہ کہتا ہے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں ان کی بات ماننی چاہیے لیکن رب کی نافرمانی میں نہیں۔ اور فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اسے ضرور اللہ ذوالجلال لا کر سامنے کر دے گا۔ بتلا دیا بیٹے نیکی بڑی ہو
نیکی چھوٹی ہو اللہ ذوالجلال اس کو جانتے ہیں، لہذا اولاد کو ہمیشہ نیکیوں کی ترغیب دینا چاہیے، برائیوں سے ڈرانا چاہیے تاکہ ان کے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو، برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا، اگر کوئی تکلیف آئے اس راستے میں تو اس پر صبر کرنا، بیٹا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں کام ہے، اس لیے اولاد کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اب چھوٹا ہے آپ اس کو سختی سے بھی کہیں گے، پیار سے بھی کہیں گے، وہ آپ کی بات مانیں گا۔ اور فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کا بھی بچہ ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے، فرمایا اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، تادیباً نماز پڑھاؤ۔ مگر یہاں تو بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ جی ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ماں باپ کہتے ہیں چھوٹے ہیں، بڑا ہوگا پھر پڑھ لے گا۔ اور میرے بھائی نازک شاہ کو، نرم شاہ کو موڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب سخت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، بڑے بڑے بھائی دوستوں کو دیکھا، چھوٹے بچوں کو منع نہیں، ابھی سویا ہوا ہے، ابھی تھکا ہوا ہے، ابھی اسکول سے آیا ہے، حالانکہ اگر اس حالت میں اس کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز پڑھائی جائے، مسجد میں بھیجا جائے، گھر میں ہی بیٹا پڑھ لو کوئی بات نہیں، حالانکہ مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں ضروری ہے الا کہ کوئی عذر ہو۔ مگر ہم نے سستیاں کر لیں، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی اب ہمارے کہہ میں نہیں ہیں، اب ہم نے بڑی کوشش کیا۔ بھائی آپ نے کوشش نہیں کی، آپ کی وجہ سے ہی بچہ خراب ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، صبر و تحمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، آپ بچوں کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میری عمر تقریباً 10 سال کے قریب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، بیٹا میں تمہیں کچھ ایسی باتیں نہ بتلاؤں جس سے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا حضرت بتلائیں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بیٹا اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے دین پر چل، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، جن سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ یحفظک، اگر تمہاری یہ حالت ہوگی پھر تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اللہ تیرے دین کی بھی حفاظت کرے گا، تیری دنیا کی بھی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ کے دین پر چل، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر، اللہ کی مدد کو سامنے پائے گا۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال سے کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے، سوال کرتے ہیں، کوئی یا علی مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کو بنا رہا ہے، کوئی کسی کو داتا، کسی کو کہہ رہا ہے میری کشتی پار لگا دے، کوئی کچھ کر۔ حالانکہ فرمایا سوال بھی اللہ ذوالجلال سے، کیونکہ سوال بھی عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مفہوم ہے، رب کریم ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور بیٹا اگر مدد مانگنی ہے تو وہ بھی صرف اللہ ذوالجلال سے مانگو۔ اور فرمایا اس بات کو میں اور آپ دل کی تختیوں پر لکھ لیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، بیٹا اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے کچھ فائدہ دینا چاہیں
اللہ نہ چاہے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، اور یاد رکھ اگر سارے اکٹھے ہو کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تیرا کچھ نقصان کرنا چاہیں، فرمایا لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تیرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ لیا ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنی اولادوں کو سمجھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ شفقت اور پیار کا ماحول ہونا چاہیے۔ اقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے سیدنا حسن کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور صحابی یا کچھ اور لوگ آئے دیہاتی اور صحابہ سے پوچھا آپ اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں؟ فرمایا ہم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہم تو اپنے بچوں کو بوسے نہیں دیتے۔ فرمایا اولا عملکم ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحمت کو، رحم اور پیار کو کھینچ لیا تو میں کیا کروں؟ اس لیے بچوں کے ساتھ نرمی اور پیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا حق ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مشروب آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے خود بھی پیا، دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بڑے بزرگ تھے۔ بچے سے پوچھا بیٹا اگر اجازت ہو تو پہلے بڑوں کو دے دوں؟ کہنے لگا نہیں جی پہلے مجھے دیا جائے۔ آپ نے ان کو دے دیا کیونکہ جس کا حق ہے اسی کو۔ اسی طرح بچوں کو کھیل کود کا جائز موقع دینا چاہیے، لیکن اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ ایسی کھیلیں جس میں رب کی نافرمانی ہو۔ اسی طرح بچوں کو شروع سے ہی دین کے موٹے موٹے مسائل جیسے کہ ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان ہیں، یہ یاد کرا دینے چاہیے کہ ہم ارکان ایمان شہادتاً اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح بچوں کو ارکان ایمان کی بھی تفصیل، ارکان اسلام کی بھی تفصیل۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی تصدیق کا نام، زبان کے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل کا نام۔ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل ہے، مگر ہم نے کیا سمجھا؟ واہ جی ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم پکے مومن ہیں، جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس ہے، حالانکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، دل سے تصدیق کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا۔ اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر میرے بھائیوں اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور بنتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بچوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی یاد کرانا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم بتلانے چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے بہت سارے بچے اور بڑے لوگوں کو بھی کلمہ صحیح طور پر نہیں آتا۔ ان کو بتلانا چاہیے کہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے 2 جز ہیں، لا الہ اور دوسرا جز الا اللہ، کوئی الہ نہیں، ہر قسم کے معبودان باطلہ کی نفی کی، اور اس بات صرف اللہ ذوالجلال ہی ہمارا الہ ہے، وہی تمام عبادتوں کے لائق ہے۔ اس لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہے گا وہ کافر ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اسی طرح ایمان کلمے پر ایمان کا لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات میں مکمل طور پر اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہماری اولادوں کو نیک بنائے، دین کا خادم بنائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔
اللہ ذوالجلال نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تربیت اولاد کے ضروری ہے کہ والدین خود بھی جھوٹ نہ بولیں اور اولاد کو بھی جھوٹ نہ بولنے کی عادت نہ پڑے. مگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی باہر سے آیا، کوئی ٹیلی فون آیا، فلاں کا تو بیٹا کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہیں. یہ خود بھی جھوٹ بولا. اولاد کی بھی تربیت ایسی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. ہمیشہ اولاد کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. اسی طرح اولاد کو کھانے پینے کے آداب سے بھی روشناس کرایا جائے، انہیں بتلایا جائے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آخر میں اللہ کا شکر کریں. اسی طرح اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، جو ایک کو چیز لے کر دیں باقیوں کو بھی لے کر دیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ نوازیں، دوسرے کو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زندگی میں ایک بچے کو اپنی جائیداد دے دیتے ہیں، یہ ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، اور دوسرے کو محروم کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی خدمت کرتا ہے اللہ سے اجر لے گا، کوئی خدمت نہیں کرتا اس کا گناہ بھی اسی پر ہے. اس لیے آپ کو اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے. صحابی کہتے ہیں میرے باپ نے ارادہ کیا مجھے ایک اونٹ دینے کا. میری والدہ کہنے لگی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بناؤ. چنانچہ میرا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا باقیوں کو بھی اتنا مال دیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اولاد میں عدل و انصاف کرو. انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. اسی طرح باپ کو اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ وہ کسی کے والدین کو گالی نہ دیں، کیونکہ جب کسی کے والدین کو گالی دیں گے وہ ان کے والدین کو گالی دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں. اسی طرح باپ کو چاہیے کہ ماں کی خدمت کرائے اور ماں کو چاہیے کہ باپ کی عزت اور باپ کا احترام بچوں سے کرائے. اسی طرح میرے بھائیوں دوستو اولاد کو صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور والدین جہاں اولاد کی دنیاوی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں ان کی دینی تعلیم کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم تو دنیا میں رہ جائے گی اور دینی تعلیم قبر میں بھی ساتھ جائے گی. انہیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانا چاہیے، قرآن کریم حفظ اگر کر سکیں اور کم از کم آخری سپارے تو حفظ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور سیرت طیبہ پڑھائی جائے، اسلامی عقیدہ کی معلومات اور دینی آداب سے بچوں کو آراستہ کیا جائے. اسی طرح والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو شرعی پردہ کروائیں. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے کے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ ذوالجلال نے اس امت کی مائیں ان کو ان صحابہ کرام جو پاک باز سے ان کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں تمام مسلمانوں کی عورتوں اپنی بیویوں کو کہہ دو اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت کی جائے گی. اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر، فرمایا جو اپنی بچیوں کو لڑکوں کا لباس پہناتے ہیں اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہناتے ہیں، آپ نے اس سے منع کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اولاد کو فارغ اوقات میں فلم بینی، جھوٹے ڈائجسٹ اور اس طرح کی گندی چیزوں سے منع کرنا چاہیے، اور اولاد کو بری صحبت سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے بری صحبت سے بگڑتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو کہ دل میں قرآن کا شوق ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کو پڑھیں، کیونکہ گانے سننے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور اولاد کو گانوں سے منع کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میرے بھائیو دوستو، یہ ساری محنتیں اور کوششیں کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا، اور اللہ نے بھی حکم دیا، فرمایا میرے بندے مجھ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی، و دعوت الوالد لولدہ، اولاد کے حق میں والد کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں رات کے وقت بھی اٹھ کر نمازوں میں بھی اللہ ذوالجلال سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أحسن اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر لهم نصرا عزيزا اللهم انصر اخواننا في غزة اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم عليك اليهود واعوانهم اللهم عليك اليهود واعوانهم وانصارهم اللهم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا يردون القوم المجرمين اللهم احفظ عبادك المجاهدين اللهم احفظ عبادك المجاهدين كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم احفظ اخواننا في فلسطين اللهم احفظهم كما تحفظ بعبادك الصالحين رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ جس طرح تو نے اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کیا، رب کریم تیرے لشکر بہت بڑے ہیں، اللہ اپنے لشکروں سے، اپنی مدد سے، اپنی غیبی مدد سے، فرشتوں سے مدد فرما اور اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم بندے ہیں، اللہ ان پر ظلم ہو گیا، کافر ان پر چڑھ دوڑے ہیں، رب کریم تو تجھے تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تو قوی ہے، تو عزیز ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔